عزت نفس کہتا ہے کہ میں قطار کے اندر نہ ہوں، اس قطار میں شامل نہ ہو جاؤں، اکیلا تنہا کھڑا ہو جاؤں۔ جمال عبد الناصر نے کہا تھا کہ اس آسمان پر ہزاروں ایسے کردار ہیں جو تڑپ رہے ہیں تاکہ ان کو ادا کرنے والا ہو، شاندار کردار ہیں جو تقاضا کر رہے ہیں تاریخ سے کہ کوئی آئے اور ہم ادا کرے۔ اس شخص کو پتہ نہیں ہوگا کہ ایسے کردار ہیں ساروں کو اندر ہے، لیکن اندر کچھ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم وہ کردار ادا کریں گے۔ the character of an honest, unpurchasable man of integrity and humbly, respectfully اپنا کردار ادا کرے چاہے کچھ بھی ہو۔ For more such updates, subscribe to our channel Tehreek Media and press the bell icon for free notification updates. And don't forget to like, comment and share. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں رسول بخش پولیجو صاحب، صدر ہیں عوامی تحریک۔ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار صاحب سے ملاقات کر کے آئے اور تعریفیں کر رہے ہیں، which is unusual for پولیجو صاحب۔ پولیجو صاحب is known for his acid remarks۔ پولیجو صاحب ملاقات کے اوپر اب آتے ہیں، کیا بات ہے؟ میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں۔ جی جی، ملاقات کے اوپر آتے ہیں، آج کیا باتیں ہیں آپ؟ باتیں رسمی، ہم نے ان کو خراج تحسین دیا اور جو ہمارے دل میں تھا وہ ان کو سامنے پیش کیا۔ 2-3 اور دوست بھی تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ہمیں حیران کر دیا ہے، ہمیں قطعاً امید نہیں تھی کہ آپ جیسا کوئی انکنونشنل آدمی اس طرح پیدا ہوگا۔ سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ کاش مرد غیب بوں آید و کار بکنت، وہ کاش والا دور ختم ہو گیا، آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ وی آر پراؤڈ آف یو، ایوری تھنکنگ سٹیزن آف پاکستان از پراؤڈ آف یو۔ آپ نے کمال کر دیا، کچھ بھی نہ ہو لیکن آپ نے جو ایک لمحے کے لیے تاریخ کے لیے پوری ایک تاریخ ہے، اس میں ایک روشنی کا دکھایا ہے، تربلا نہیں، ایک جھلک، ایک خوبصورت کیا، اس پر میں فخر و ناز۔ خوش ہوں گے اس بات پر؟ ضرور خوش ہوں گے، خوش ہونا چاہیے۔ ہم جیسے آدمی جو عادی کسی کی خوش ندی کی خاطر کچھ نہیں کہتے، ان کو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن it didn't appear from he is a deep person، سادہ ہے، گہرا آدمی ہے، اس کے اندر میں کچھ ہے، there's something within him۔ خالی خولی آدمی نہیں ہے، اس کے چہرے سے آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ نہ اس کے غصہ نظر آتا ہے ان کے، نہ خوشی، نہ زیادہ۔ اٹس ویری لمیٹڈ، ویری کنٹرولڈ۔ پولیس صاحب، جب آپ جیسا تجربہ کار انٹلیکچوئل جب کسی شخص کی اتنی تعریف کرے اور وہ شخص ہو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کے اوپر سیریس چارجز جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ہوں، تو تعریف تو آپ نے سنسیئرلی کر دی، بٹ یو آر ایکچولی سیلنگ ہز فیٹ ایز اے جج، کیونکہ بڑے کنٹروورشل ہو جائیں گے نا اس تعریف کے نتیجے میں۔ جو اچھی بات ہے آپ تعریف کر رہے ہیں، اپنے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ نیوٹرل نہیں رہیں گے ایز اے جج۔ یو آر اویئر آف دیٹ ڈینجر، آئی مین یو نو دیٹ ویری ویل۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایسے جج دیکھے ہیں چھوٹے، بہت چھوٹے، یعنی سول جج کے حد تک، آپ ان کے خلاف کچھ بھی کہہ دیں، وہ جب دیکھیں گے آپ کے پاس پوائنٹ ہے تو چپ چاپ آپ کے فائدے میں فیصلہ دے دیں گے۔ ان کو پوری انگریزی بھی صحیح تلفظ کے ساتھ کرنی نہیں آتی تھی۔ ان کے اندر ایک جج کا تمکنت اور غرور اتنا تھا کہ اگلے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جج ہوں، میں کسی خوشی یا رنج یا غصے کی وجہ سے فیصلہ نہیں دیتا ہوں۔ کئی ججن میں دیکھیں غصہ کریں گے، لڑائی کریں گے، ماریں گے، مار دھاڑ سے لبریز، لیکن ججمنٹ آپ پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے۔ ججوں اور وکیلوں کی دنیا اور ہوتی ہے۔ میں وکیلوں پر بھی عاشق ہوں، ججوں پر بھی عاشق ہوں زیادہ تر۔ آپ کو وکیل ہوگا، یہ سیاست، میں سیاست میں ہوں، سیاستدان ہم آئیں گے، مثال ووٹ تو خیر ہم الیکشن میں نہیں کھڑے ہوتے، لیکن تقریر کی، خوش کیا، تالیاں بجیں، الیکٹ ہو کر آ گئے، اسمبلی میں آ گئے، ڈیل کرنا شروع کریں گے، وہ ادھر رہ گئے، ہم ادھر رہ گئے، پتہ نہیں کس نے یہ پرسد کہ بھیا کون ہے۔
وکیل زیادہ تر کالی بھیڑیں ہیں، بڑا پرسنٹ ہے، لیکن وکیل کو آپ کیس دے دیں گے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس میں کیا لیگل پوائنٹ ہیں کیا نہیں ہے، کچھ نہیں. ہی نوز نتھنگ ایبسلیٹلی. یو کین ٹیل ہم 1000 لائز، آپ اس کو جو جھوٹ بتائیں گے وہ کرے گا. ہاں جی ولی صاحب، مجھے آپ کی بات سے لگتا ہے کہ آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ جو چارجز چیف جسٹس صاحب کے خلاف لگے ہوئے ہیں ان میں کوئی جان نہیں ہے. آپ کی نظر میں فیصلہ صادر ہے کہ بالکل یہ بالا ہیں کسی بھی الزام سے، اور ان کی ذات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ان کے خلاف ساری کیمپین ہے. اس سے پہلے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ ہے، آپ نے فیصلہ صادر کر دیا. از دیٹ ہاؤ اٹ از؟ سپریم جوڈیشل کا فیصلہ کی انحرافی کرنا ہمارے لیے ممنوع ہے، کنٹمپٹ آف کورٹ. لیکن سپریم جوڈیشل کورٹ کا کیا فیصلہ ہوگا مجھے پتہ نہیں. اب اول تو یہ مفروضہ ہے، اور وہ جب فیصلہ کریں گے تو وہ کریں گے. آئی ایم باؤنڈ بائی اٹ ود ان لمٹس آف لا. لیکن میں اس سے ایگری کرنے کے لیے باؤنڈ نہیں ہوں. مجھے اگر کوئی بھی جج مجھے پھانسی دے دے تو پھانسی سے فرار ہونے کا مجھے اختیار نہیں ہے. آئی کانٹ ڈس اوبے اٹ. لیکن میں اس کے لیے بالکل پابند نہیں ہوں کہ میں یہ نہیں کہوں کہ یہ بکواس ہے، میں نے قتل نہیں کیا. تو سپریم جوڈیشل کوئی آسمان کا تارا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ ان کا فیصلہ ہوگا. ہم وی آر اونلی باؤنڈ ٹو اوبے دیم اینڈ مینٹین ریسپیکٹ ٹو دیم کہ جی بسم اللہ کر کے جو قانونی طور پر ٹھیک ہے. لیکن آپ نے تو فیصلہ اپنی طرف سے، لائرز کمیونٹی نے آپ نے فیصلہ اپنی طرف سے دے دیا ہے یہ بیان کر کے کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف الزامات بوگس، تحقیق ہوئی نہیں. ابھی اس پہ ہی بحث ہے کہ کیمرہ میں ہونے چاہیے، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، حقائق سامنے آئے نہیں. میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ تحقیق سے پہلے کس طرح صادر ہو گیا. واٹ از اٹ دیٹ انیمرز یو ٹو پریز دا چیف جسٹس سو مچ؟ جناب عالی، ہم بچے ہیں، ہمیں کانسٹیٹیوشن لا نہیں آتا. ہم ان وادیوں کے پرانے بھٹکنے والے ہیں. ڈونٹ وی نو اپارٹ فرام واٹ دا کوڈ ڈز اٹ، وی آر باؤنڈ ٹو اوبے دیم. لیکن ان مائی ہارٹ آف ہارٹ جو میں جانتا ہوں وہ تو میں جانتا ہوں نا. میں اس کے بارے میں ایکٹنگ کیوں کروں؟ آئی نو واٹ اٹ از. کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کا تفصیل کروں، تفصیل میں ذکر کروں؟ اس لیے میں اپنے رائے رکھنے کا حق رکھتا ہوں. میں قانون دان ہوں، مجھے قانون آتا ہے، کسی سے کم نہیں آتا. آئی نو واٹ از دا ایسنس آف دس تھنگ. آپ کے خیال میں جان نہیں ہے چارجز؟ میں یہ نہیں کہتا. میں کہتا میں ہوتا تو اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیتا. میں یہ نہیں کہتا ہوں چارج نہیں ہے، جان دیں، وکیل ہوں. آئی ڈونٹ سے دیٹ. آئی ایم ٹیلنگ یو اباؤٹ مائی تھنگس. میں اس میں شریک بھی نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے اس میں نہیں ہوتا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نہیں ہوتے؟ میں اس میں ہوتا ہی نہیں. میں ریزائن کر دیتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ کنسرن دیٹ. یہ فرمائیے گا کیا ہوا آپ کے تجربے کی نظر میں کہ جس کی وجہ سے افتخار چودھری صاحب نے انکار کر دیا استعفیٰ دینے سے؟ اس کے علاوہ جو آپ نے بیان کیا کہ آپ کے خیال میں ایکسیپشنل شخصیت ہے، لیکن کوئی نظام کے اندر آپ کو، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ جس تیز ہوائیں چل رہی ہیں، کیوں انہوں نے انکار کیا؟ روایت نہیں ہے یہ. کاش میرے پاس کتابیں ہوتی اور ٹی وی کے ٹکڑے ہوتے، میں آپ کو بتاتا کہ جوڈیشری کے متعلق کیا کہا گیا ہے اور کیا ہوا ہے جو میں جانتا ہوں، جو میں بیان نہیں کر سکتا. اس میں ایک شخص کو ایک خیال آئے گا کہ ایک لمحہ زندگی کا، زندگی طویل نہیں ہے، عزت نفس کہتا ہے کہ میں قطار کے اندر نہ ہوں، اس قطار میں شامل نہ ہو جاؤں، اکیلا تنہا کھڑا ہو جاؤں. جمال عبد الناصر نے کہا تھا کہ اس آسمان پر ہزاروں ایسے کردار ہیں جو تڑپ رہے ہیں تاکہ ان کو ادا کرنے والا ہو. شاندار کردار ہیں جو تقاضا کر رہے ہیں تاریخ سے کہ کوئی آئے اور ہمیں ادا کرے. اس شخص کو پتہ نہیں ہوگا کہ ایسے کردار ہیں ساروں کو اندر ہے، لیکن اندر کچھ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم وہ کردار ادا کریں گے. دا کیریکٹر آف این آنیسٹ انپرچیزبل مین آف انٹیگریٹی اینڈ ہمبلی ریسپیکٹفلی اپنا کردار ادا کرے چاہے کچھ بھی ہو. ایک اچھے لکھنے، اچھے بولنے والے کی طرح کیا آپ چودھری صاحب کو اپنے کردار کی تخیل میں نہیں ڈھال رہے ہیں؟ aren't you exaggerating, accentuating the positive? یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایسا نہ ہوا ہو
مثلاً ایک جو ان کے قریبی دوست ہیں ان سے ملاقات، انہوں نے یہ سوال ان سے پوچھا کہ آپ نے کس طرح کیا، انکار کس طرح کیا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں کرنا، مجھے نہیں پتا. مجھے پتا ہے. لیکن آپ جس طرح فرما رہے لگتا ہے کہ بڑا پلاننگ کے ساتھ انہوں نے کیا ہوگا کہ جی میں نے سوچا ہوگا آسمان پہ فلک پہ کردار ہے، میں نے یہ پلے کرنا ہے. بھائی ایک ذہن ہوتا ہے، ایک آدمی جو عام طور آپ ساری دنیا کے ساتھ جو سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ کرتا ہے. ایک دن سے خیال آتا ہے یار، میں ایک دن کی بات ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کی پوری زندگی کے متعلق کہہ رہا ہوں. ایک آدمی کو خیال آ سکتا ہے، آیا ہے کہ میں کیوں ان کی طرح، چلو انہوں نے جو جس طرح کیا تو کون سے انہوں نے دوستار بندی کے لیے کیا ہوا سر، آئے کچھ بھی نہیں. کیوں نے ایک آدمی وہ کرے جو دوسرے نہیں کرتے؟ یہ ہوتا ہے ہمیشہ. پولیٹیکل فور کاسٹ ہے، میں آپ کا ایک پروفائل پڑھ رہا تھا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ کی جو پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ عموماً صحیح ثابت ہوتی ہیں. ہم پریڈکشنز نہیں چاہتے، ہم علم نجوم کو کرنٹ افیئر سے دور رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے تجربے کی روشنی میں جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ایکسٹراپولیشن دیں، بتائیے گا کہ یہ معاملہ کدھر جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ معاملہ پاکستان کی بہتری کا لفظ کمزور لفظ ہے. پاکستان میں ایک نئے دور، ایک نئی زندگی، ایک نیا ولولہ، ایک نئی سطح کی طرف روانگی کا اشارہ ہے، آغاز، نقطۂ آغاز ہے. چاہے یہ فیل ہو جائے، کچھ بھی ہو، یہ لمحہ مٹ نہیں سکتا. یہ آیا ہے، یہ رہے گا. یہ ہزاروں جو وکیل آپ دیکھ رہے ہیں، ایک لمحے میں ان میں خیال ہے کہ یار ہم تو قوم ہیں، ہم تو عزت والے ہیں. کالے کوٹ پہن کر یہ ٹائی باندھ کر سارا دن کرتے رہے، کرتے رہے. کوئی عزت والا، کوئی بڑا کیس لیا ہے؟ دس از دا گریٹسٹ کیس ان دیئر ہول لائف، کہ ساری قوم کی زندگی کے لوگ، ہم لوگوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح انہوں نے دوڑایا ہے. ہماری عزت کی، ہماری قوم کی بے عزتی کی ہے، ہمارے وجود کی نفی کی ہے. جدوجہد وہ محمد علی جناح چلتا رہا، وہ ٹی بی سے اس کو مر رہا تھا، اس کی جان چلی جا رہی تھی، لیکن آخر دم تک اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ مر رہا ہوں، میں مر رہا ہوں، تاکہ ماؤنٹ بیٹن کو موقع نہ ملے کہ اس کو دے کے جیسے مہاتما نے اس کو کہا، مہاتما گاندھی نے کہا تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دو، جناح مر جائے گا پھر خود کا فیصلہ کرے گا. He fought up to the last moment. قائد اعظم محمد علی جناح، آلسو ذوالفقار علی بھٹو، لائرز نے بڑی سپورٹ کی تھی ان کو، اور رکشہ والا، ٹانگا والا جس طرح وہ کہتے ہوتے تھے، ان کو پاور دی ذوالفقار علی بھٹو نے. پھر کیا ہوا؟ ضیاء الحق کا مارشل لا آ گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم شاید اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہو رہے کیا؟ یہ آدمی سادہ ہے، یہ اس میں وہ بات نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو میں تھی. میں بار بار کہہ چکا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو واز بریلینٹ ایز اے ٹیکٹیشین. He knew nothing about strategy. سوشلسٹ ناروں کا وہ بادشاہ تھا، سوشلزم کا لفظ بھی نہیں پڑھا تھا اس نے. He had read only، اس نے صرف یہ پڑھا تھا کمیونسٹ مینیفیسٹو، جس میں کہا تھا کہ اس سے میں نے غربت کی پاور یا اس قسم کا وہ سیکھا، اور نیپولین بوناپارٹ سے میں نے پاور کی سیاست سیکھی. یہ تھا ان کا علم. سوشلزم کا علم ہوتا، جدوجہد کا طریقہ آتا، تو یہ سارے لوگوں کو، مڈل کلاس کو بیچ کے ان چودھریوں کو، نوابوں کو سارا کرتا. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ بیٹریل اگر ہوا ہے تو پنجاب کے لوور مڈل کلاس سے ہوا ہے. جوہری صاحب جو ہے وہ بھٹو سے بڑا فنامنا آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت؟ بہت بڑا، اگر ثابت قدم رہتا ہے بہت بڑا. یعنی میں کوانٹٹی کے لحاظ سے نہیں کہتا ہوں، صدر بننا، گورنر بننا، ادھر جانا، یو این میں جانا، ادھر جانا، دوڑنا، آئی ایم ناٹ ڈیروگیٹنگ ہم. میں اس کا بہت ہی ان کا یاد اللہ تھی، ان کے ساتھ ہمیں عقیدت تھی، احترام تھا، کیونکہ وہ بھی بالکل نئے قسم کا تھا. میں نے لکھا ہے سب کچھ، یہ چیزیں میں نے آج ہی لکھی ہیں. بھٹو صاحب کے متعلق میری اسسمنٹ پرانی ہے، میرے 3 والیومز شائع ہوئے ہیں، ابھی 7 والیومز اور شائع ہو رہا ہے. تو میں نے ان دونوں میں بیک ان 1970 کے بھٹو صاحب کو سوشلزم کا کوئی پتہ نہیں، تو انہوں نے کیا نہیں نا جو کچھ کہا. اس آدمی نے تو کیا نا. وہ تو آرمی کے ساتھ چلے گئے، سارا وقت بنگال کا بیڑا غرق ہوا، آرمی کے ساتھ چلے گئے، اوروں کے کندھے پر چلے. یہ ہائیسٹ لیول پر ہے، لیکن کسی اور کے کندھے پر چڑھ کے تو نہیں آئے نا. He did his own little job that he knew that he could have done it. رسول ایکسپوزیشن صاحب، آپ سے بہت سی باتیں کرنے کو ہیں، لیکن کسی اور نشست میں آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. ذوالفقار علی بھٹو بینگ اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، لیکن آج آپ نے
اپنے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کیے، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، لمبی نشست تھی لیکن آپ نے پروگرام دیکھا، ہم آپ کے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وقت جب گزرتا ہے اس کی ایک اچھی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو کبھی حقیقتیں ہوتی ہیں مخفی چھپی ہوئی، وقت گزرنے کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو جو تجزیے ہو رہے ہیں، جو پریڈکشنز ہو رہی ہیں، ثابت بھی ہو جائیں گی، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے گا، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ तहरीक मीडिया जे हर ईंदड़ वीडियो ॾिसण जे लाइ ॻाढ़े रंग जे सब्सक्राइब जे बटन खे दॿायो ऐं उन जे भरिसां घंटीअ जे बटन खे ज़रूरु दॿायो। इन सां असांजूं नयूं वीडियो सभ खां पहिरीं तव्हांखे ॾिसण लाइ मिली सघंदियूं। वीडियोस पसंदि अचनि त लाइक कयो, शेयर कयो ऐं कमेंट कयो।